ویک فیلڈ نے گھڑی دیکھی، شام کے 4 بج چکے تھے اور ابھی تک ڈائس کا ٹیلی فون نہیں آیا تھا۔ وہ باہر نکل آیا اور ٹام ٹاس کے ساحلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ 4:30 بجے تک وہ یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا اور جب 4:45 بجے اس کے بٹلر نے مطلع کیا کہ اخبار کے دفتر سے کئی فون آ چکے ہیں تو وہ چڑ گیا۔ اب پھر فون آیا ہے جناب، ان سے کہہ دو میں مصروف ہوں، ویک فیلڈ نے چلا کر کہا، لیکن وہ آپ کو کسی کے قتل کی اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ قتل کی؟ ویک فیلڈ اچھل پڑا۔ لاؤ فون لاؤ۔ وہ دوڑا۔ بٹلر نے فون پیش کیا۔ دوسری طرف مینیجنگ ایڈیٹر تھا۔ سر، ایمی نے کہا، دریا پار یونیورسٹی کے قریب 2 افراد کو یقیناً نسلی تنازع کی بنا پر قتل کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی لاشیں ایک کچرا گاڑی میں ٹھونس کر میموریل ڈرائیو پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ کیا ان ویک فیلڈ کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ بہت بڑے بڑے ہیں۔ جی ہاں، اس کی شناخت ہو چکی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو صرف اپنے لوگوں کو ان کے حقوق دلانا چاہتا تھا۔ بوبا کو قتل کر دیا گیا ہے جناب، ہم نے اسے جیل سے رہا کرایا تھا۔ ویک فیلڈ کا پورا جسم لرز اٹھا۔ یہ یہودیوں کی اس کوشش کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین صورتحال تھی۔ جب یہودیوں نے ٹام ٹاسک میں کاروبار شروع کرنا چاہا تھا، ویک فیلڈ کو یہودیوں سے نفرت نہ تھی، وہ تو ان کا دوست تھا، اور جب اس نے یہودیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں اسرائیلی سفیر سے شکایت کی تو اسے صرف اتنا جواب ملا کہ ہمارے عام آدمیوں کو اس دوستی کا علم نہیں، لیکن آئندہ وہ ٹام ٹاسک میں نظر نہیں آئیں گے۔ ویک فیلڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اپنی اسٹڈی میں آیا۔ وہ مشکلات سے دوچار تھا اور یہ مشکلات صرف دوست ہی دور کر سکتا تھا۔ اس نے اس شخص کو فون کیا جس کو کوئی بھی بری خبر سنانے سے وہ ڈرتا تھا۔ ہیلو، دوست کی آواز سنائی دی۔ کیا تمہیں علم ہو گیا ہے؟ ویک فیلڈ نے پوچھا۔ ہاں، کیا تمہیں کوئی پریشانی نہیں؟ نہیں، دوست نے جواب دیا، لیکن تم نے کہا تھا کہ اس کاروبار میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں پرفیکشن کے چکر میں نہیں پڑتا۔ تب پھر تم نے دوسری کوشش کے لیے ہنگامی نوعیت کا کوئی پروگرام ضرور تیار کر رکھا ہوگا۔ یقیناً۔ ویک فیلڈ نے سکون کی سانس لی۔ اسے حیرت تھی کہ اس کے دوست نے کبھی کسی بات پر بوکھلاہٹ ظاہر نہیں کی۔ اب کیا کیا جائے دوست؟ اس نے پوچھا۔ سب سے پہلے یہ پتا چلاؤ کہ تمہارے دونوں آدمی کس طرح مارے گئے۔ اس کے بعد تم اپنی بوٹ میں بیٹھ کر کینی بینک پورٹ مائن سے نکل کر وہاں انتظار کرو گے۔ کیا اب ان دونوں کو ختم نہیں کیا جائے گا؟ ہمیں صرف ہدایات پر عمل کرنا ہے ویک فیلڈ۔ یس فرینڈ، ویک فیلڈ سوئم نے جواب دیا اور رابطہ کٹ گیا۔ ڈائس اور بوبا کی موت کے بارے میں اخبار کے دفتر سے جو تفصیلات ملی وہ سن کر ویک فیلڈ کا معدہ الٹ پلٹ ہونے لگا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بات صرف یہ تھی کہ ان دونوں کو انسانی طریقوں سے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات پوسٹ مارٹم کرنے والے نے کہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ بوبا کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اور بوبا اتنا طاقتور تھا کہ وہ کسی کو اپنے گلے پر انگلی بھی نہیں رکھنے دیتا تھا۔ ڈاکٹر کی رائے یہ تھی کہ بوبا کو قتل کرنے کے لیے فورک لفٹر استعمال کیا گیا ہے۔ ڈائس کا قتل خود ڈاکٹر کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ہلکا سا زخم بھی تھا اور ایسا زخم سرجن بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ویک فیلڈ کو مائن کے ساحل سے دور لنگر انداز ہوئے 2 دن گزرے تھے کہ اچانک ہی ایک چھوٹا سا فشنگ ٹرالر اسے اپنی سمت میں آتا ہوا نظر آیا۔ ویک فیلڈ انتظار کرنے لگا۔ ٹرالر سے محض 5 فٹ قامت والا ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام تک نہ تھا اور نہ ہی اس نے ہاتھ ملانے کی زحمت کی تھی۔ اس کا نام مارٹن تھا۔ وہ برطانوی لہجے میں گفتگو کر رہا تھا اور یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اسے ویک فیلڈ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اسے دوست اور دوستی کے بارے میں بھی علم تھا۔ تو تم دوست سے بھی واقف ہو؟ ویک فیلڈ نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اس سے واقفیت ہے، مارٹن نے جواب دیا، لیکن یہ جواب دیتے ہوئے بھی وہ سنجیدہ تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو صوفے پر کسی قسم کا کوئی دباؤ محسوس نہ ہوا۔ ایک لمحے کو ویک فیلڈ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ کسی روبوٹ کی میزبانی کر رہا ہے، لہٰذا اس نے تصدیق کرنے کے لیے ریلنگ کی طرف مہمان کی کرسی لے جاتے ہوئے یوں ہی ہاتھ لگا دیا۔ مارٹن کا گوشت گرم تھا، لہٰذا اس کے روبوٹ ہونے کا شک بہرحال دور ہو گیا۔ کرسی ریلنگ کے پاس رکھ کر اس نے مارٹن کو تشریف لانے اور پھر تشریف رکھنے کا اشارہ کیا۔ مارٹن پہلی مرتبہ مسکرایا، لیکن یہ تبسم بھی عجیب سا تھا اور وہ جانتا تھا کہ لوگ اسے روبوٹ سمجھتے ہیں۔ عام زندگی میں وہ ایسی باتوں کا برا نہیں مانتا تھا، لیکن ذاتی زندگی میں پریشان ہو جاتا۔ ایک بار اس کے بیٹے نے پوچھ لیا تھا کہ کیا وہ اس کا قدرتی باپ ہے۔ ہاں، کیوں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ مارٹن نے پوچھا تھا۔ صرف اس وجہ سے کہ بایولوجی کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ خوشی کے موقع پر لوگ ہنستے ہیں اور غم کے وقت روتے ہیں۔ درست، لیکن میں نے آپ کو کبھی ہنستے یا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بیٹے نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ خاموش، مارٹن چلایا تھا اور پھر وہ اپنی بیوی لیڈی وسکیس کے ساتھ گزری ہوئی صرف ایک رات کو یاد کرنے لگا تھا۔ یہ شادی کی پہلی رات تھی اور جب لارڈ مارٹن وسکیس کو یقین ہو گیا تھا کہ استقرار ہو چکا ہے
تو اس نے اپنی بیوی کو گلدستہ اور خط بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ تم نے اپنا اور میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب ہم ان مرحلوں سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ بیٹے کو یہ تجسس بھی تھا کہ باپ نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی ہے۔ آپ کو آپ کے والد نے ویسے میں تو کچھ بھی نہیں دیا تھا جناب، وہ باپ کو ڈیڈی یا پاپا نہیں کہتا تھا۔ میں نے محنت اور کام کر کے یہ دولت جمع کی ہے۔ کیسا کام؟ ویسا ہی کام جیسا ہمارے خاندان نے لارڈ کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہمارے خاندان نے بادشاہ کی خاطر کیتھولک لوگوں کو قتل کیا تھا نا۔ خاموش رہو۔ کیا آپ نے بھی کیتھولکس کو قتل کیا ہے حکومت کے لیے؟ نہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ یہ جدید دور ہے، اب ہم اس قسم کے مذہبی تعصبات کا شکار نہیں ہیں، نہ ہی نوکرشاہی کے کارندے ہیں۔ ایک شخص کو میری صلاحیتوں کا علم ہو گیا اور اس نے میری یہ صلاحیتیں اپنے لیے استعمال کی اور بس۔ وہ برٹش نہیں بلکہ ایک انتہائی نفیس آدمی ہے۔ کیا برطانوی نہ ہوتے ہوئے بھی نفیس ہونا ممکن ہے جناب؟ بیٹا بحث کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شاید ممکن ہے، مارٹن نے جواب دیا تھا۔ میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس کی روح میں بادشاہت ہے۔ ویسے اس کا لہجہ امریکی ہے اور اب ویک فیلڈ اسے ڈائس اور بوبا کے قتل کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ اور کچھ؟ مارٹن نے پوچھا۔ نہیں، تم نے 4 کاغذوں پر نوٹس لیے ہیں۔ ہاں، کافی تفصیلی رپورٹ ہے۔ کیا چائے مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں، ویک فیلڈ نے جواب دیا، لیکن اسے اس لمحے خیال آیا تھا کہ وہ اس برطانوی سے نفرت کرتا ہے۔ غالباً اس کی وجہ برطانوی کا لہجہ تھا۔ دوست کے سوا کسی اور نے ویک فیلڈ سے تو حکمانہ لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ ایک نوکر چائے لے آیا۔ تم چائے پیتے ہو مسٹر ویک فیلڈ یا چائے پیتے ہی نہیں؟ مارٹن نے پوچھا۔ میرے پاس دنیا کی بہترین پتی ہوتی ہے، ویک فیلڈ نے جل کر جواب دیا۔ شاندار، مارٹن سر ہلا کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ تم دوست سے کافی عرصے سے واقف ہو۔ کافی عرصے کی اصطلاح مبہم ہے، اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم اس اصطلاح سے کیا مراد لیتے ہو۔ درست، ویسے بعض اوقات 1 گھنٹے کی شناسائی بھی کافی دیر سے واقف ہونے کی اصطلاح میں آ جاتی ہے۔ مارٹن نے سر ہلا کر کہا۔ تم نے میرے بعض سوالوں کا تفصیلی جواب نہیں دیا ویک فیلڈ۔ مثال کے طور پر تمہارے دونوں آدمی کس طرح قتل ہوئے؟ یہ تو میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ویک فیلڈ نے حیرت سے مارٹن کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، تم نے نتیجہ کی تفصیلات بتائی ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک یہ علم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا اور کس طرح۔ ان دونوں سائنسدانوں نے ہی قتل کیا ہوگا۔ یہ کام کسی سائنسداں کا تو نہیں لگتا۔ وہ یقیناً سائنسداں نہیں ہے، کسی کے ایجنٹ ہوں گے۔ ویک فیلڈ نے منہ بنا کر جواب دیا۔ درست، میں متفق ہوں، مارٹن نے کہا۔ اور ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ لیکن کیسے مسٹر ویک فیلڈ؟ کس طرح؟ بہت مؤثر انداز میں۔ اگر دوست مجھے چند کام کے آدمی بھی بھیج دیتا تو میں ان دونوں جعلی سائنسدانوں کو قتل کرا دیتا۔ سنو مسٹر مارٹن، اب تک میں انتہائی کامیابی سے یہ پورا آپریشن چلاتا رہا ہوں، لہٰذا مجھے کام کے آدمیوں کی ضرورت ہے، تمہارے جیسے منشی کی نہیں جو کاغذوں پر نوٹ لے رہا ہے۔ مجھے عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ تمہیں یہ شبہ کیسے ہوا کہ میں کام کا نہیں حکم کا آدمی ہوں مسٹر ویک فیلڈ؟ تمہیں دیکھنے سے تم جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہو۔ ویک فیلڈ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ چائے بہت میٹھی تھی، اتنی میٹھی کہ ویک فیلڈ کی حلق میں جلن سی ہونے لگی۔ تم چائے کیوں نہیں پی رہے مارٹن؟ اس لیے کہ چائے میں زہر شامل ہے، مارٹن نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں نے پوری چائے میں زہر گھول دیا ہے۔ ناممکن، میں نے کیتلی کی طرف تمہارا ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تک نہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے چائے میں زہر ملا دیا ہو؟ ظاہر ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، لیکن اگر دیکھ لیتے تو چائے کو ہاتھ بھی نہ لگاتے اور پھر مجھے تمہارا گلا گھونٹنا پڑتا۔ میں کسی کو پرتشدد انداز میں ہلاک کرنے کے خلاف ہوں۔ تم مجھے زہر نہیں دے سکتے مارٹن، ویک فیلڈ نے کہا، لیکن میں تمہیں ضرور زہر دوں گا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جنگ عظیم اول اور دوئم میں ہم ہی نے تمہیں بچایا تھا اور اسے تم ہماری کمزوری سمجھ بیٹھے تھے۔ تمہارا خیال ہے کہ تم سب سے برتر ہو، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے۔ ہم ویک فیلڈز سب سے برتر ہیں۔ سورج سمندر ہی میں غائب ہونے لگا تھا اور ویک فیلڈ کی آنکھوں میں اندھیرے گنے ہونے لگے تھے۔ اس کی انگلیاں باری اور مفلوج سی ہونے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے حلق کوئی نشتر سے کاٹ رہا ہو۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال رہا تھا تاکہ مارٹن پر یہ ظاہر نہ ہو پائے کہ ویک فیلڈ کمزور پڑ رہا ہے۔ اب اچانک ہی اس کے معدے میں الٹ پلٹ شروع ہونے لگی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب نے جنم لیا۔ تم کبھی نہیں جیت سکو گے، وہ ہر ایک کو ہرا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر مسکرایا۔ تم فریب نہیں دے سکتے کرنل، مارٹن نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں جان چکا ہوں کہ انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔
لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری ذلت دیکھنے کے لیے اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا۔ مارٹن لارڈ وسکیس نے موٹے امریکی کو آخری سانس لیتے ہوئے اور پھر کرسی سے ڈلک کر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے نہایت نفاست سے چائے کا اپنا کپ سمندر میں خالی کر دیا، پھر دونوں کپ دھو کر ٹرے میں رکھ دیے۔ اس کے بعد اپنی ٹائی درست کی اور انجن روم کے قریب پہنچ کر کپتان سے دوستانہ انداز میں سمندر کی کیفیت پر گفتگو کرنے لگا۔ کیپٹن نے اسے کچھ دکھانے کے لیے گردن گھمائی تو مارٹن کا کھڑا ہاتھ کیپٹن کی گدی پر لگا۔ گردن ٹوٹ گئی۔ ٹوٹنے والی دوسری گردن نائب کپتان کی تھی۔ اس کے بعد وہ امریکی کی کشتی سے اپنے ٹرالر میں اترا اور پھر امریکی ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ٹرالر کے کیپٹن کا بھی قصہ تمام کیا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے دوست کو فون کیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو خط لکھنے لگا، جس میں دوسروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ولنتیزی ویسٹ انڈیز میں سینٹ مارٹن کے جزیرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی پہاڑی سڑک پر ایک چرواہا پیٹر جون اپنی کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ریوڑ میں جانوروں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ کھیت بھی چھوٹا سا تھا، لیکن وہ بہت ہمت اور محنت سے اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھرتا رہتا تھا۔ وہ فطرتاً مذہب پرست انسان تھا، لہٰذا گاڑی میں خرابی پر بھی اسے غصہ نہ آیا۔ بیٹی، ناٹی گرل، اب سٹارٹ بھی ہو جاؤ۔ اس نے اپنی پرانی فورڈ ویگن کے ایکسیلیٹر پر پیر رکھ کر چوتھی کوشش کی۔ وہ گاڑی سے بالکل اسی طرح پیار بھرے لہجے میں باتیں کرنے کا عادی تھا جس طرح جانوروں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ مشین اور جانور میں صرف یہ فرق ہے کہ مشین دولتی نہیں چاٹتی، جبکہ مشین اور انسان میں صرف یہ فرق ہے کہ مشین کسی دکھے دل پر ہمدردی کے بولوں کا بہا نہیں رکھ سکتی۔ پیٹر جون کا فلسفہ تھا، اسے بیٹی سے بھی محبت تھی، لیکن اس وقت بیٹی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پیٹر جون نے اتر کر ہوڈ اٹھایا۔ کاربوریٹر پر صابن جیسی سفید رنگت نظر آئی۔ اس نے اسے سونگھنا چاہا، مگر اس میں کوئی بو نہ تھی۔ اس نے انگلی لگائی تو یہ سفید چیز موم کی طرح چکنی لگی، تاہم اچانک ہی اسے انگلی کی پور پر دکھن کا احساس ہوا اور گلابی پور کی رنگت قدرے سفید ہو گئی۔ یہ سیاہ فام شخص تھا اور اس کا کہنا تھا کہ خدا نے اسے سیاہ رنگ دے کر سورج کی تپش میں جلس جانے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ کیمیکل اس کی سیاہی مائل گلابی پوروں کو سفید کر سکتا ہے تو پھر پورے جسم کو بھی سفید بنا سکتا ہے، لیکن وہ سفید فام بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً میری گوٹ میں ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے وقت لیا اور شیورلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے شیورلیٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد اس کا بھی کاربوریٹر دیکھا اور وہاں بھی اسے وہی سفید کیمیکل نظر آیا۔ ایک دوست کی گاڑی بھی اسی طرح خراب پڑی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کاربوریٹر میں یہ کیمیکل یقیناً پیٹرول کے ذریعے پہنچا ہوگا، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کی ٹنکی کھولی۔ ٹنکی کے کھلتے ہی اس سفید سی چیز کا دھماکہ سا ہوا اور اس کے چہرے پر اس سفید کیمیکل کی فوار زیادہ زور سے پڑی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ حرکت کس نے کی ہوگی۔ اس نے جزیرے سے گزرنے والی بسوں کی کمپنی کو فون کیا، مگر وہاں سے اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ انتہائی غیر معمولی بات تھی، لہٰذا اس نے پیدل ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ راہ میں اسے کوئی نہ کوئی ضرور لفٹ دے گا، حالانکہ افواہیں یہ تھیں کہ سڑک سے گزرنے والے کبھی سیاہ فام کو لفٹ نہیں دیا کرتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کی صبح سڑک پر کوئی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پیور ایسنس لیبارٹری کی وسیع و عریض اراضی کے قریب سے گزرا اور پھر جو ہی اس کی نظر پہاڑی پر پڑی تو اسے چند کاریں کھلونوں کی طرح وہاں نظر آئیں۔ ان کے سائلنسروں سے دھواں نکل رہا تھا اور لیبارٹری سے دور اس پہاڑی کے نیچے اسے عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانس باری ہونے لگی۔ سڑک پر اسے کاریں نظر آنے لگیں، لیکن ہر گاڑی ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ بعض کی ٹنکیوں کے ڈھکن اٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے وہی سفید چیز نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ قریب والا پیٹرول پمپ اسی سفید چیز میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے پمپ تک چھپ گئے تھے۔ اب اسے خود اپنے جسم پر اس جگہ سفید دبے نظر آنے لگے تھے جہاں سفید کیمیکل گرایا گیا تھا۔ ان دبوں میں اس طرح جلن ہو رہی تھی جیسے مچھر ڈنک مار رہا ہو۔ پیٹر کا ڈاکٹر ولنتیزی تھا اور اس نے ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کر کے منقسم جزیرے کے فرانسیسی حصے ہی میں بودوباش اختیار کر لی تھی۔ وہ پیٹر کے پورے خاندان کا معالج تھا۔ پیٹر جون کے 8 میں سے 3 بچے مر گئے تھے اور اس نے ان کی موت کو خدا کی مرضی قرار دے کر صبر کر لیا تھا، لیکن اب بھی اس کے 5 بچے تھے اور وہ ان کے زندہ بچ جانے پر ڈاکٹر کا احسان مند تھا۔ ذاتی طور سے پیٹر جون بہت سادہ لو تھا اور ڈاکٹر سمیت بیشتر افراد اسے احمق جان کہتے تھے۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، پیٹر جون نے کلینک میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر سے کہا، کسی سفید کیمیکل نے میری کار پر حملہ کر دیا اور اب مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیاہ جلد پر پڑے ہوئے سفید دبے دکھائے۔ کار کی حالت کیا ہے؟ کار میں پیٹرول کی جگہ یہی کیمیکل بھرا ہوا ہے ڈاکٹر۔ تمہیں درد ہوتا ہے یا جلن اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے
جیسے ڈبے کے اندر کوئی چیز ڈنک مار رہی ہے۔ کیا اس کی وجہ سے انجن ناکارہ ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے مستقلاً اس کا پتہ نہیں۔ تمہاری فورڈ بہت اچھی گاڑی ہے، میرا خیال ہے کہ تم اسے میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ میں اپنی کھال کا علاج کرانے کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر، پیٹر جان نے قدرے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، 2 اسپرین کھا لینا اور اگر حالت بہتر نہ ہو تو پھر مجھ سے ملنا۔ صرف 2 اسپرین؟ ان سے کیا ہوگا؟ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا اسپرین کھانے سے کھال ٹھیک ہو جائے گی؟ پیٹر جان ڈاکٹر کے رویے پر حیرت زدہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ محض اسپرین سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پیٹر جان ڈاکٹر کو دبوں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ادھر ڈاکٹر کچھ اور سوچ رہا تھا اور اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہیں، کیا ہوا ڈاکٹر؟ پیٹر جان بھی گھبرا گیا۔ سنو، اگر تمہاری کار پر اس انداز میں حملہ ہوا ہے تو پھر دوسری کاریں بھی متاثر ہوئی ہوں گی۔ جی ہاں، کئی کاریں، میں ان کاروں کو راستے میں دیکھ کر آیا ہوں، پیٹر جان نے جواب دیا۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ تم وقت پر آ گئے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس سے تقریباً بھاگتا ہوا نکلا۔ پیٹر جان بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ڈاکٹر واقعتاً گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک چھوٹی سی عمارت تک پہنچا۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ اندر ریشم جیسی چمکدار ایک پیجو کار کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھاگ کر کار کا دروازہ کھولا، سیٹ پر بیٹھ کر اگنیشن میں چابی لگائی۔ اسی لمحے پیٹر جان بھی گیراج میں داخل ہو گیا۔ دعا کرو کہ میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے پیٹر جان، ڈاکٹر روحان سے انداز میں بولا۔ مان ہی پیجو زور سے کھانسی اور پھر سٹارٹ ہوگی، ڈاکٹر نے کہکہا لگایا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ شکر ہے کہ تمہاری کار ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں بیٹھ کر تفریح کرو گے؟ ڈاکٹر بہت زیادہ خوش تھا۔ نہیں شکریہ، میں تو علاج کرانے کے لیے آیا ہوں، پیٹر جان نے جواب دیا۔ ان ڈبوں کو دھو کر تو دیکھو، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ میں اپنی کار کے لیے بالکل خالص پانی رکھتا ہوں، تم اس سے ہاتھ دھو لو لیکن پانی زیادہ استعمال مت کر لینا۔ پلاسٹک کے ایک جار میں ایک طرف پانی رکھا ہوا تھا۔ پیٹر جان نے اسے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں پر ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں اچانک ہی ٹھنڈک جیسی پرسکون کیفیت کا احساس ہوا، مگر ڈبے اور زیادہ نمایاں ہونے لگے۔ میرا خیال ہے کہ اس پانی سے فائدہ ہو رہا ہے ڈاکٹر، یہ پانی ساتھ لے جاؤں؟ اوہ، یہ پانی تو میں نے پیجو کمپنی سے گاڑی کے لیے منگوایا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا۔ اسٹیشن ویگن بھی دیکھ لوں گا، لیکن اگر اس کو زیادہ نقصان پہنچا ہے تو پھر اسے خریدنے کا ارادہ ترک کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے پیٹر جان کے گھر تک جانے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا تاکہ نئی کار کی تمام خوبیاں پیٹر جان کے علم میں آ سکیں۔ یہ راستہ پورٹ آف پیٹر برگ سے ہو کر گزرتا ہے، جہاں بڑے بڑے آئل ٹینکر نظر آتے ہیں اور انہی میں الیکٹرک جنریٹرز بھی موجود ہوتے ہیں اور تیل سے چلتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ آئل ٹینکوں کے قریب پہنچے، ان کا بالائی حصہ عجیب سی آواز کے ساتھ بلند ہونے لگا۔ پیٹر جان اور ڈاکٹر کی آنکھیں مارے حیرت کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بالائی حصہ سفید موم کے اوپر اٹھ رہا ہے۔ موم ٹنوں کے حساب سے تھا۔ پیٹر برگ کی روشنیاں مدھم ہونے لگی، ایئر کنڈیشن بند ہوئے تو کھڑکیاں کھلنے لگی۔ لوگ گھروں سے نکل کر یہ دیکھنے لگے کہ بجلی کیوں چلی گئی ہے۔ جلدی کرو، پیٹر جان نے گھبرا کر کہا۔ وہ خوف زدہ تھا۔ اسے پل بھر کے لیے ایسا لگا کہ پیٹر برگ ویسا ہی ویران اور تاریک علاقہ بننے والا ہے جیسا اسے پیٹر جان کے اجداد نے پایا تھا۔ پھر اچانک ہی ڈاکٹر کی کار بھی رک گئی۔ ڈاکٹر کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ اترا اور اس نے ڈرتے ڈرتے ہوڈ اٹھایا۔ اس کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ کاربوریٹر پر سفید موم نما کوئی چیز جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ گریس اور تیل کو دوڑتے دوڑتے سفید موم بنتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے کیمیاوی عمل جاری تھا۔ ممکن ہے یہ بیکٹیریالوجیکل عمل ہو، اس نے سوچا۔ یہ بیکٹیریا کی جو بھی قسم تھی وہ ہوا کے ذریعے سفر کرتی ہوئی پیٹرول پر حملے کر رہی تھی اور پیٹرول ساکت ہو کر موم بن جاتا تھا۔ دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ان کے آس پاس بھی کاریں چلتے چلتے رک رہی تھیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات بند ہو چکی تھی۔ اچانک ہی سناٹے میں کسی جینگر کے ٹرانے کی آواز سنائی دی اور دور کہیں گائے ڈکرانے لگی۔ خوفناک، ڈاکٹر جرجری لے کر بولا۔ خوبصورت، پیٹر جان نے کندھے اچکا کر کہا۔ پیٹر برگ ہی میں امریکی افیسر کمیونٹی لانگ ڈسٹینس ٹیلی فون اسٹیشن پر، جسے لینڈ ریڈیو کہا جاتا تھا، امریکہ کے لیے کال ملا کر یہاں کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ گیس یا تیل جو کچھ بھی ہے وہ اچانک موم بن جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے گیس یا تیل پر کوئی بیرونی کیمیائی عمل کیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی کیمیکل کا اثر نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کسی ایسے بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہو جو انہوں نے یہاں تیار کیا ہو۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔